یزید ابن عبد الملک کی سلطنت۔ عمر ابن عبدالعزیز جیسے لائق بادشاہ کے بعد یزید ابن ولید جیسا نالائق اور ناکارہ آدمی بادشاہ ہوا۔ اس نے عمر ابن عبدالعزیز کی سلطنت کے تمام قاعدے بدل ڈالے۔ بنی امیہ کے 40 عمر رسیدہ افراد نے اس کے سامنے عذر حلف یہ گواہی دی کہ خلفاء کے لیے آخرت میں نہ حساب ہے، نہ کتاب، نہ عذاب ہے، نہ عقاب۔ پھر کیا تھا، یزید کفر و عصیان کے دریا میں کود پڑا۔ پہلے ایک کنیز سلامت النفس منظور نظر ہوئی اور تمام ملکی کاروبار اسی کے سپرد کر دیے۔ پھر تھوڑے دن بعد حنانہ اس پر حاوی ہو گئی۔ ناچ گانے والے دور دور سے بلائے گئے، ناچ رنگ کی صحبتیں گرم ہوئیں۔ آخر میں حنانہ اس کی جان لینے کا باعث بنی۔ یزید اردن کے کسی باغ میں گیا، حنانہ ساتھ تھی۔ لطف صحبت میں ایک نئی دل لگی سوجھی۔ انگور کے دانے اس کی طرف پھینکتا تھا اور وہ منہ میں لے لیتی تھی۔ اتفاقاً ایک دانہ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ حنانہ کی سانس بند ہو گئی اور جان نکل گئی۔ یزید پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 7 روز اپنی محبوبہ کی لاش آگے رکھے دیکھتا رہا۔ اسی عرصے میں اس نے حنانہ کی لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس سے جمع بھی کیا۔ جب عمرہ نے بہت لعنت ملامت کی، جب کہیں لاش کا پیچھا چھوڑا، لیکن وہ اس صدمے کے باعث چند روز بعد ہی مر گیا۔ افسوس ہے کہ ایسے حیوان سیرت لوگ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدعی تھے۔ ہشام ابن عبد الملک کی سلطنت۔ ہشام ابن عبد الملک 105 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ یہ شخص بہنگا، تند مزاج اور سخت طبیعت کا مالک تھا۔ مال جمع کرنے کا بڑا حریص تھا اور اس قدر کنجوس کہ کسی کو ایک کوڑی نہ دیتا تھا۔ اس کے زمانے میں خیرات کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ ایک بار اپنے مصاحبوں کے ساتھ باغ میں گیا۔ ان لوگوں نے کچھ پھل توڑ کر کھائے اور کہا، خدا اس باغ کے پھلوں میں برکت دے۔ ہشام نے کہا، برکت کس میں دے گا؟ تمام پھل توڑ کر تو تم کھا گئے۔ پھر باغبان کو بلا کر کہا کہ تمام میوہ دار درخت کاٹ کر پھینک دے اور ان کی جگہ زیتون کے درخت لگا کہ کوئی ان کے پھل نہ کھا سکے۔ یہ بادشاہ خاندان رسالت کا سخت دشمن تھا۔ اس کے زمانے میں دوستان اہل بیت پر بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ اسی کے زمانے سلطنت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدینے سے دمشق تشریف لے گئے تھے۔ اسی نے آپ کو نظر بند کیا تھا۔ اسی نے زہر سے آپ کو شہید کروایا تھا۔ اس کی پوری کیفیت 5ویں امام علیہ السلام کی حالات میں درج کر چکے ہیں۔ ہشام کو محض اس وجہ سے عداوت تھی کہ اس کے دور میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے دین کی حقیقی تعلیم عروج پر تھی اور دور دور کے مسلمان مدینہ آ کر امام علیہ السلام سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یعلا، سعید ابن مسیب، سفیان ثوری، ابراہیم ادہم اور شفیق بلخی وغیرہ وہ لوگ ہیں جو مختلف علوم حاصل کر کے تمام دنیا میں مشہور ہوئے۔ ہشام کو یہ امر بہت شاق گزر رہا تھا۔ ہشام کی سلطنت کے دوران ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔